اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب المظالم، چیپٹر 4، آئین خاک ظالمن و مظلومہ، کہ خاک کا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن و مظلومن، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ حدیث نمبر 2443 ہے اور 2444 ہے۔ ایک ہی حدیث کے دو ورژن ہیں، اس کی ڈیٹیلز میں فرق ہے۔ اصل میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سنا گیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ انصر مدد کرو، یہ صیغہ امر ہے اور اس کی پیشانی ہوتی ہے، اس میں حمزۃ الوصل ہوگا اور اس کا اگلا لیٹر جو ہے وہ ساکن ہوگا۔ بالکل، یہ ریکویسٹ میں بھی یہی استعمال ہوتا اور امر میں بھی، حکم میں بھی یہی استعمال ہوتا۔ انصر اخاکا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن، چاہے وہ ظلم کرنے والا ہو، او مظلومن، چاہے وہ مظلوم ہو۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب یہ لام کے نیچے زیر آئے نا ظالم کے اندر، تو یہ فاعل کے لیے ہوتا، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اوپر آئے اور اس میں یہ نہ لگا ہوا ہو، میم نہ لگی ہوئی ہو، تو تب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ظلم کیا گیا، وہ مفعول ہوتا۔ ظالم کے ظلم کے کیس میں اس کو یاد رکھو، کیونکہ زیر زبر سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا۔ حدیث نمبر 2444، اور اس کی آگے تفصیل اسی حکم کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، قالو، تو جو وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ھذا ننصر مظلومن، ٹھیک ہے، نون جو ہے وہ ہم کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے، کرتے ہیں۔ فکیف ننصرہ ظالمن، وہ جو ظلم کرنے والا ہے اس کی مدد کیسے کریں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تأخذہ فوق یدیہ، تأخذہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، یدیہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، فوق آگے بڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، یہ ظالم کی مدد ہے۔ اور یہ اس طرح مدد ہوتی ہے کہ جب وہ ظلم کرے گا تو اس کے دو امپیکٹ ہوں گے، ایک کسی کو تکلیف پہنچے گی جس پہ ظلم کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ظلم کر بیٹھے گا تو اس کی سزا کے طور پر اس کو عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ ظالم جب ظلم کر بیٹھے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، اسے ظلم کرنے سے روکتے ہیں،
تو ایکچولی آپ اس کو جو ہے اس کو سزا اور عذاب سے بچاتے ہیں جو اس کو ظلم کرنے کے بعد اس پہ واجب ہو جائے گی، اس کو ملنا واجب ہو جائے گی۔ تو یہ اس حدیث شریف کا معنی ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی قتل کرنے جا رہا ہے، کوئی زنا کرنے جا رہا ہے، کوئی شراب پینے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں، اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ یہ سوچتا ہے یار میری سے کیا سننی ہے، سننی تو اس نے ہے نہیں میری، ایک تو یہ اس میں ہوتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات سن لے گا لہذا میں اسے کہہ دوں۔ نارمل کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو کیس ہے کہ اس نے میری کون سی سننی ہے، لوگ چپ کر جاتے ہیں، یہی غلطی ہے۔ کیونکہ جب آپ، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، اگر آپ اسے منع کر دیتے ہیں تو آپ نے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کر۔ کیونکہ کل کو آپ پہ یہ آ سکتی ہے جب تمہیں پتہ تھا کیا تم نے اسے روکا، جواب دے گے کہ جی اسے سننا ہی نہیں تھا تو ہم نے کیا روکنا تھا۔ تو پھر وہاں وہ آیت آ جاتی ہے لستہ علیہم بمسیطر، تمہیں پہ داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دیا گیا تو پھر باقی کسی کی کیا اوقات ہے۔ تو وہاں یہ معاملہ آ جائے گا کہ تمہارے ذمے جو ہے وہ صرف پہنچا دینا تھا، ہونا نہ ہونا بات کی بات تھی۔ تو اس چیز میں احتیاط کیا کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ سننی تو ہے نہیں تو کیا لہٰذا سنانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے فرض کو نہیں چھوڑ جایا کرتے۔ سمجھ؟ اب ہم بیٹھے نا یہاں، شیطان کئی مرتبہ برگلاتا کہ کون سوچ سننے والا ہے، چھوڑو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ہم پھر بھی سوچتے چل یار کوئی ایک آدھا تو سنے گا ہی نا۔ سمجھے؟ کسی کو ہو سکتا ہے کسی کام میں پڑ جائے، کوئی اچھا عمل کر لے، ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے جا کے کہ جی ہمارے ذمہ جو تھا وہ تھا، بتا دینا، کسی نے سننا ہے نہیں سننا ہے، عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہم اس کے ذمہ دار تو نہ تھے۔ سمجھے؟ سو جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پورا کریں، انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بہتر جانتا۔ چیپٹر 5، نصر المظلوم اور مظلوم کی مدد کرنا۔ یہ روایت حضرت معاویہ بن سوید نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا، اور ونہانا عن سبع، اور 7 چیزوں سے منع کیا، نہ ہم کے لیے ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فذکر، تو ان کو جو یاد رہ گیا یا جو انہوں نے بیان کیا، عیادت المریض، ٹھیک ہے، واتباع الجنائز، جنازے، وتشمید العاطس، چھینک کا جواب دینا جو ہم لوگ نہیں کرتے۔ چھینک کسی کو آئے اوکے الحمدللہ، تو سننے والا کیا کہے گا؟ ہاں، بس وہی بات ہے۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا، ونصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، واجابت الداعی، اجابہ قبولیت کو کہتے ہیں، داعی بلانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دعوت قبول کرنا، وابرار المقسم، اور قسم کو پورا کرنا۔ یہ 1239 میں گزر چکی ہے، لیکن یہاں وہ یہ مظلوم کی مدد کرنا جو ہے اس کا حکم فرمایا گیا ہے۔ یہ 7 چیزوں میں جو ہمارے متعلقہ یہ جو موضوع ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم فرمایا گیا، یہاں ظالم کے ساتھ مل کے نا اور ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1239 میں گزر چکی۔ 2446
حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ عشری ہو گئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالا المومن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، المومن للمؤمن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کالبنیانی، عمارت کی طرح ہے۔ یہ بنیان نہ سمجھ لینا اس کو پہننے والی، بنیان کہتے ہیں عمارت کو، سٹرکچر کو، ڈھانچہ کسی چیز کا کھڑا ہو اس کو کہتے ہیں بنیان۔ یشد، مضبوط کرتے ہیں، بعدہ بعدن، ایک حصہ دوسرے حصے کو۔ سو مومن کے لیے مومن ایسے ہے جیسے مکان کی دیواریں، یا مکان میں لگی اینٹیں، یا دیوار میں لگی اینٹیں، تو اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، اور اصابعہ انگلیاں، ان کی انگلیاں جو ہیں، وَشَبَّكَ، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایسے یہ دکھایا، آپ نے فرمایا نا ایسے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تو ایسے اپنے اس کے لیے یہ فکر آ گیا ہے، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ یہ 481 میں گزر چکی ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کو۔ الانتصار من الظالم، ظالم سے بدلہ لینا، چیپٹر 6۔ یہ اس میں ایکچولی تھوڑی سمجھنے کی بات ہے، اس باب میں امام بخاری نے آیات کوٹ کی ہوئی ہیں، جس میں یہ پہلی سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 ہے، اور سورہ شورى کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس کی تفسیر ہم پڑھ چکے ہوں، اگر یاد ہو، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ برائی کو بآواز بلند بیان کیا جائے، ٹھیک ہے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ ظلم ہوا ہو۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں، تکلیف میں پکارا جانا، اس کو سننے والا، اور لیمن، ظاہر و باطن کو جاننے والا، ٹھیک ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابہم، جب انہیں تکلیف دی جاتی ہے، البغی، زیادتی کے ذریعے، ٹھیک ہے، ظلم و زیادتی ان پہ کی جاتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 39۔ یعنی جب وہ لوگ، جب ان کو ظلم اور زیادتی کے ذریعے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، وہ لوگ بدلہ لیتے۔ چیپٹر جو ہے اس کا نام یہی ہے، ٹائٹل ہی یہی ہے اس کا، الانتصار من الظالم، ظالم سے بدلہ لینا۔ اب اس میں قال ابراہیم النخعی کانوا یکرہون ان یستظلوا، کہ جو پہلے لوگ تھے وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ انہیں ذلیل کیا جائے، آج بھی کوئی پسند نہیں کرتا۔ فَإِذَا قَدْرُوا عَفَوْا، جب وہ قابو پا لیتے تھے جس نے ان کے ساتھ ایسا کیا، تو پھر اسے معاف کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔
اس چیپٹر میں کوئی حدیث درج نہیں جیسے پہلے ذکر کیا گیا، صرف قرآن کی آیات دی گئی ہیں۔ قرآن کی آیات بڑی کلیئر ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء 148 میں اجازت کیا ہے؟ یہ والی اجازت ہے، الا من ظلم، کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جو ہے وہ بیان کر دے لوگوں کے سامنے، وگرنہ برائی کا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا، سورہ شورا میں ہم ینتصرون کا جو یہ حصہ ہے، یہاں اجازت مل گئی ہے بدلہ لینے کی، ٹھیک۔ سو ایک میں ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے اور دوسری میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہیں کیا جائے گا، یہ آگے آئے گی کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ ہوئی تھوڑی ہو اور آپ بدلے میں زیادہ ظلم زیادتی کر دیں، ٹھیک ہے۔ جتنی ہوئی ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے ایک مکہ مارا ہے فرض کریں، تو آپ اس کو 2 مکے نہیں مار سکتے، یہ شریعت ہے۔ ایک ماریں گے آپ پہ کوئی اس کا وبال نہیں آئے گا، 2 ماریں گے تو اس میں جو آپ نے ایک ایکسٹرا مارا ہے اس کا وبال آئے گا، ہم نے یہ نہیں ہوگا کہ جی بس وہ جوش میں لگ گیا، نو۔ یہ آگے انشاءاللہ اس کو تھوڑا ہم ایکسپلین کریں گے، لیکن ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس میں ایڈ کی ہے میں نے خود ہی، ویسے میرا خیال ہے شرح میں بھی تھی، میری شرح میں کسی اور کانٹیکس میں دی ہوئی تھی کہ ظلم و زیادتی منع ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات جو آخرت کو خراب کر دیتی ہیں، سمجھے؟ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے 2 اشخاص بھائی بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک گناہ کرتا رہتا، دوسرا عبادت میں محنت کرتا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کبھی عبادت گزار دوسرے کو گناہ کرتا نہ دیکھے، وہ اسے کہتا تھا باز آ جا۔ جو عبادت گزار تھا وہ گناہ والے کرنے والے کو کہتا تھا رک جا، باز آ جا اس کاموں سے۔ ایک دن جب اس نے دوسرے کو گناہ کرتے پایا تو اسے پھر کہا باز آ جا۔ دوسرے نے جواب دیا مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، کیا تجھے مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا؟ عبادت گزار کہنے لگا ناؤ ہیئر کمز دا امپورٹنٹ تھنگ، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں تمہیں اگر اس کے روشنی میں علماء کو دیکھو گے، عام بندوں کو دیکھو گے، تو تمہیں سمجھ آئے گا ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، سمجھے؟ اسے کیا کہا؟ فکان لا یزال المجتہد یری الآخرہ علی الذنب، یہ وہ پہلا حصہ۔ فیقول اکثر کہ بعد آ جا، فوجدہ یومن علی ذنب، پھر ایک دن اس نے پھر اسے دیکھا گناہ کرتے ہوئے۔ قال لہ اکثر، اس نے پھر اسے کہا کہ بعد آ جا۔ فقال خلینی و ربی، کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب بعثت علیہ رقیبہ، کیا تجھے مجھ پر نگران بنا کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ فقال، تو وہ کہنے لگا واللہ، اللہ کی قسم، جب واو سے شروع ہو رہا ہو اور ناؤن جو ہے اینڈ ہو رہا ہو کسرہ پہ، دیٹ مینز اس کی قسم، ٹھیک ہے۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لک،
کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، آؤ یا لا یدخلوک اللہ الجنہ، یا تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. سم ٹائمز عربک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آؤ ہے یہ اینڈ کا مطلب دیتا ہے، لازمی نہیں کہ یہ یا کا مطلب دے. تو میں نے پہلے یہ کر دیا کہ تاکہ لفظی ترجمہ سمجھ میں آ جائے، مگر اس کا جو محاورتاً ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کی قسم لا یغفر اللہ لک، کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، او لا یدخلوک اللہ الجنہ، اور نہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. سو جب اس کی ٹرانسلیشن کی جائے گی محاورتاً تو یہ او جو ہے یہ اینڈ میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فقبض ارواحہما، تو ان دونوں کی روحیں جو ہے وہ جب قبض کر لی گئیں، فاجتمعا عند رب العالمین، تو انہیں دونوں کو اکٹھا اللہ کے حضور پیش کیا گیا، رب العالمین کے حضور پیش کیا گیا. فقال لہذا المجتہدی، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار سے سوال کیا، پوچھا، اکنت بی عالمن، کیا تو مجھے جانتا تھا، او کنت علی ما فی یدی قادرہ، یا تو میرے افعال پہ قدرت رکھتا تھا، او کنت علی ما فی یدی قادرن، کہ جو میری قدرت میں ہے تو اس پہ، یعنی جو میرا کام ہے تو اس پہ قادر تھا. وقال للمذنبی، اور گناہگار سے فرمایا، اذهب، جا، فادخل الجنہ برحمتی، جنت میں میری رحمت سے داخل ہو جا. وقال للآخرہ، اور دوسرے سے فرمایا، اذهبوا به الی النار، وہ جو عبادت گزار تھا اس کو اللہ نے فرمایا کہ تو جہنم میں داخل ہو جا. سمجھے؟ ٹھیک ہوگی بات. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، والذی، اب یہ وہ آ گیا وہی والذی، اس کی قسم، نفسی بیدہی، جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا، شورلی، یقیناً، تکلم بکلمات، کہ کچھ کلمات کہنے سے، ابقت دنیا ہو و آخرت ہو، دنیا اور آخرت تباہ کر لی جاتی ہے. اب اس کا سما ہم کرتے ہیں. یہ سنن ابی داؤد میں ہے، کتاب الادب چیپٹر 51، حدیث کا نمبر 4901. یہ اب سنن ابی داؤد کی روایت. اب آ جائیں اس کو سم اپ کرتے ہیں کیسے. پہلا تو اس نے کام جو کیا کہ وہ عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، یہ کام ٹھیک تھا اس کا. گناہ گار اس کا ساتھی تھا، بھائی جو بنا ہوا تھا، اس کو منع کرتا تھا، گناہ سے بھاگتا تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تھی، یہ اچھا تھا کام. مگر جہاں اس نے وہ فیصلہ دیا جو کہ اللہ کا اختیار تھا، وہاں وہ مارا گیا. کیسے مارا گیا؟ یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے. ٹھیک ہے. لیغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرے. ٹھیک ہوگی. چونکہ وہ کام اللہ کا ہے، وہ اختیار اللہ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا پوچھا، اکنت بی عالم، کیا تو مجھے جانتا. اس میں ڈیپتھ ہے، یہ بھی جب ڈیٹیل میں ہم جائیں گے اس میں کافی چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہ تو مجھے جانتا ہے، اس کیا مطلب ہوا اس کا کہ تیرا میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ عبادت گزار ہے.
اس ایک حدیث میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے چلے جائیں آپ کو ملتا چل جائے گی چیز۔ معلوم یہ ہوا کہ فقط عبادت سے ہی اللہ کو نہیں جانا جا سکتا۔ اب اللہ نے یہ کیوں پوچھا کنت بھی عالمن، سمجھے؟ وجہ ہوگی نا، اس لیے کہ اگر وہ اللہ کو جانتا ہوتا تو جو اللہ کو جانتے ہیں نا، اللہ ان کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے بارے میں میرا کیا فیصلہ ہے اگر اللہ چاہے تو۔ جب تک اللہ نہیں بتاتا تب تک وہ بندہ زبان سے نہیں نکالتا اس کو۔ تو اس کے لیے اللہ کو جاننا ضروری ہے۔ آپ ایسے سمجھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں نا معرفت الہی، ٹھیک ہے، اور ذات الہی سے تعلق، وصل الہی جس کو نصیب نہ ہو وہ اللہ کو جان بھی نہیں سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے جو آپ اس کی جو ہے نا اس کی بیک ڈراپ اس کا یہ ہے کہ کیا میں نے تجھے بتایا تھا کہ اس بندے کا میں نے کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ آنسر از نو۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا لا یغفر اللہ لک، اور قسم کھائی ذات واللہ۔ اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کو اس نے معاف کرنا، کس کو اس نے معاف نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جتنا فرمایا کہ فلانا جہنمی ہے، فلانا جنتی ہے، ٹھیک ہے، یا ایسا جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یا جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، تو آپ نے اگر کسی کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ جہنمی ہے تو ایکچولی آپ نے اپنے پاس سے نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تو آپ نے فرمایا دیٹ از ہیئر وٹ وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ اکنت بی عالم، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا کہا اولا یدخلوک الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ فعل آ گیا، اس حصے میں فعل آ گیا، پہلے حصے میں فیصلہ آ گیا۔ میں ریپیٹ کر دوں کہ جو معاف نہ کرنے کا ہے وہ فیصلے سے متعلق ہے، اور جو جنت میں داخل نہ کرنے کا ہے وہ فعل سے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں پوچھا کیا تو اس پہ قادر ہے جو میرے افعال ہیں، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے نا اختیار اور فعل، کسی کو جنت میں داخل کرے، کسی کو دوزخ میں داخل کر دے۔ کچھ پلے پڑ رہی ہے اب اس نے کیا کیا ان دونوں حصوں میں، اس نے ایکچولی معاذ اللہ استغفر اللہ اس نے خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، جبکہ اس کے پاس اس کی کوئی سند نہ تھی، سمجھے؟ تو اس کا رزلٹ کیا ہوا، اس کلمے کا رزلٹ کیا ہوا، یہ جو اس نے کہا دوسرے کے متعلق، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو تھا مجتہد فی العبادہ، وہ عبادت ساری اس کی ضائع ہو گئی۔ عبادت ضائع ہو گئی۔ جس چیز کے فنا ہونے کا امکان ہو نا اس پہ کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا اپنے پہ کیا غرور کرنا اور اپنے عبادات پہ کیا غرور کرنا، اپنے نیک کاموں پہ کیا غرور کرنا، کیونکہ ذات نے بھی فنا ہو جانا ہے، نفس نے بھی فنا ہو جانا ہے، اور جو ہماری حرکتیں ہیں اس کے باعث ہماری عبادات بھی جو ہیں وہ بھی قبض کر لی جائیں گی، ضبط کر لی جائیں گی۔ حدیث سامنے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا اس حدیث کو اپلائی کرو۔ ہمارے ہاں روز فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، فلانا جہنمی ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے، سمجھے؟
جبکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ پھر ان کا اپنا ایمان کی عبادتیں کہاں سٹینڈ کرتی ہیں۔ معاملہ یہی ہے کہ جیسے پہلے مثال دے دی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی کے متعلق، وہ اللہ کی حکم سے بتایا، اللہ نے آپ کو انفارم کیا تو آپ نے کسی کے متعلق بتایا، آپ نے اپنے پاس سے کسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ یا تو آپ عارف باللہ ہو اور اللہ نے آپ کو یہ کشف دیا ہو کہ یہ شخص جو فلانا سامنے ہے یا جو فلانا شخص ہے اس کو میں جہنم میں بھیجوں گا، تب تو آپ منہ سے نکالتے اچھے لگتے ہیں۔ جب ہے ہی نہیں یہ چیز تو پھر آپ خام خواہی لوگوں پہ کفر، شرک اور اس کے جہنمی ہونے کے فتوے لگاتے رہتے، آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور ہمارے یہاں عام لوگوں میں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، کہتے ہیں نا منہ سے نکالتے، ہاؤ ڈو یو نو؟ تو آپ نے تو کہہ دیا، آپ کا یہ جو کہنا ہے نا یہ تمہارے اپنے اعمال لے کے بیٹھ جائے گا۔ پھر ایک ہمارے یہاں بڑی کامن چیز ہے، وہ یار میں فلانی جگہ گیا نا تو مجھے وہاں پہ، میں تو سوچ رہا دال ملے، مثال دے رہا ہوں، وہاں مجھے گوشت مل گیا، اللہ نے کہا چل تو آیا تو کھا لے گوشت کھا، کہتے ہیں نا اللہ نے کہا تو یہ کر لے، کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کہا؟ کوئی ہے تیرے پاس، کوئی فرشتہ آیا یا الہام آیا، کچھ آیا؟ کوئی نہیں۔ باجی اللہ نے کہا کہ اس میرے بندے کے لیے تو یہ ہونا چاہیے، وہ کہاں کہا؟ یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں۔ میں اگر یاد رکھو کرو، کتنے سالوں میں تم سمجھا رہا ہوں کہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں جس کو ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹا بہت، یہ ہمیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ ایسے ہی کہہ دیں گے وہ جی فلانا بڑا خراب آدمی، آپ رشتے کرنے جاؤ نا تو جو رشتہ بیچ میں جو چاہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی فلانی لڑکی بڑی خراب ہے جی فلانا لڑکا بڑا خراب ہے جی، وہ جس کے ماں باپ بڑے خراب ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ حالانکہ وہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ کر کے خوش ہوتے ہیں ہم نے رشتہ نہیں ہونے دیا، یہی ہوا نا، پھر اپنا رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ تو انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو انہوں نے خام خواہی کے بہتان باندھا، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ تمہارے اپنے اعمال جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو حدیث سامنے اس کے مطابق تو یہ لگتا ہے کہ اپنے اعمال ہی گوا دیے، یہ ہوتا۔ وہ ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں پڑھا لکھا دیتے ہیں، تربیت نہیں کرتے۔ یہ بڑی سیریس حدیث شریف ہے، ساری حدیث شریف سیریس ہے، مگر یہ جو ہے یہ تو وہ ہے جو کہ امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے اعمال پہ ڈائریکٹ۔ ہم نے تو اس کو جو گناہ کرتا تھا اس کو کس چیز کا فائدہ ہوا، اب یہ نوٹ کرنا۔ ایک تو اس نے کہا یہ خلینی و ربی، ٹھیک ہے، اچھا، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جو وہ کر رہا تھا، اس کو منع کر رہا تھا، اس کا حکم ہے کہ آپ برائی ہوتے دیکھو تو اسے روکو، تو اس نے غلط نہیں کیا۔ تو اس کا صرف یہ کہنا کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دے، یہ اتنا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جو اگلی بات کہی کہ کیا تجھے مجھ پر نگران بھیجا گیا، ٹھیک ہے، یہ بات اس کی ٹھیک تھی کہ بھئی تیرے ذمہ تھا مجھے منع کرنا، تو نے مجھے منع کر دیا، ٹھیک ہے، بس آگے میرا معاملہ ہے، میں کرتا ہوں ٹھیک، اپنے آپ کو نہیں کرتا، روکتا ہوں نہیں رکھتا، پھر اب یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان، یہاں تک تو اس کی بات ہلکی بول کے ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو نارملی کیا ہوتا ہے، کسی بے نمازی کو آپ کہیں نا نماز پڑھ، ہو گئی میرا اور اللہ کا معاملہ، تو کون ہوتا ہے بیچ میں، ٹھیک ہے، اس کی اس کو سزا ہو سکتا ہے مل جائے، پرابیبلٹی یہ ہے کہ یہ کہنے کی سزا مل جائے، اس لیے
کہ اس نے ایک نصیحت کو اوائڈ کیا بدنیتی کے ساتھ. یہ بدنیتی ہے نا. اپنی جان چھڑانے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میں جانوں میرا رب جانے، تو کون ہوتا بیچ میں؟ سمجھے؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جی آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل کہ نماز پڑھنی چاہیے، دعا کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھیں، یہ تو ہے نیک نیتی. لیکن اگر یہ کہا جائے جی میرا اور اللہ کا معاملہ تو کون ہوتا ہے، تو یہ ایکچولی 99.99% لوگ جو ہیں وہ صرف اوائڈ کرنے کے لیے فکرہ کہتے ہیں کہ میری جان چھوڑ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ نصیحت ہے نا، ایسے لوگوں کو دل پہ جا کے لگتی ہے جیسے تھوڑا لگتا، تو اس سے ان کا من اندر پریشان ہو جاتا ہے. وہ اس کو پھر اوائڈ کرنے کے لیے یہ تمام باتیں اس طرح کی کرتے ہیں. مگر اس کو فائدہ کیا ہوا؟ اس کو فائدہ ایکچولی اس کا جو حد سے گزر جانا تھا نا، یہ فکرہ کہہ کے اس کو بینیفٹ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس فکرے کو کہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے دکھایا کہ دیکھ میں چاہوں تو کتنے سے بڑا گناہ گار بھی ہو تو میں اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہوں. حدیث یہ بتاتی ہے. سو یو کین ناٹ سے اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان رسپیکٹ آف اینی آف دی ایکٹس کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، ایسا نہیں کرے گا. سمجھے؟ اگر یاد ہو، ہم ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو پھر قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. اگر اللہ نے معاف نہ کیا، اگر وہ معاف کر دے گا تو نہیں ہوگا. سمجھے؟ تو زبانوں کو نا ذرا کنٹرول کرنے کی، ذرا نہیں بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، یعنی اللہ کی قسم اٹھائی انہوں نے کہ جس کے قبضے میں میری جان، کہ یہ کہہ کر کلمات کہہ کر جو ہے نا دنیا اور آخرت تباہ کر لیتے ہیں لوگ. اسی لیے درویشوں میں ایک بات مشہور ہے، خاموش رہتا تو بچ جاتا. درویشوں میں یہ بات بڑا قول مشہور ہے کہ خاموش رہتا تو بچ جاتا. جتنی آپ زبان چلائیں گے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی زبان سے ایسے کلمات نکل سکتے ہیں جو آپ کی دنیا ہو سکتا ہے خراب ہو نہ ہو، آخرت ضرور خراب کر دیں گے، ایز پر دس حدیث شریف. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھ لینا تم، اکثر لوگوں کو کہتے سنو یوں ہو جائے گا، یہ تو جائی جنم ہی ہے، ایسا تو کامن چیز ہے. اور اس نے جو ہے جی وہ اذان سے پہلے دروشی پڑھ لیا تو ہے ہی جنمی ہے. اس نے قبر کو چھو لیا، بوسہ لے لیا، ہے ہی جنمی ہے. تمہیں کیا پتا؟ صرف کفر کا فتویٰ وہاں دیا جا سکتا ہے یا شرک کا فتویٰ وہاں دیا جا سکتا ہے جہاں کفر کرنے والا یا شرک کرنے والا اس کو ایڈمٹ کرے. سمجھے؟ جہاں ایڈمٹ نہ اس نے کیا ہو، چاہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کر رہا ہے، آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. سوال نہیں پیدا. یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ عنہ کہ جب آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آئے آپ اس سے پوچھیں گے کہ وہ کر کیا رہا ہے. یہ آپ کا قول کہ آپ اسے پوچھیں گے کہ یہ تو نے کیا کیا. اگر وہ مان جائے اور اس کے قول سے کفر ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، تو پھر آپ اس پہ کفر کا فتویٰ لگائیں گے، اس سے پہلے آپ نہیں لگا سکتے اس پہ. اسی طرح شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. اس لیے یہ اپنے آپ کو خراب کرنے والی باتیں اور کچھ نہیں ہے. چیپٹر 7 عفو المظلوم، مظلوم کو معاف کر دینا یا مظلوم کا معاف کر دینا. اس میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں بھی کوئی حدیث کوئی درج نہیں ہے اس کے اندر. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 149 کوٹ ہوئی ہے یہ والی.
ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدو خیرا، اگر تم خیر کو ظاہر کرو، نیکی کو ظاہر کرو، او تخفو یا اسے مخفی رکھو یا چھپاؤ، او تعفو عن سوء، اور اگر تمہارے سے کوئی برائی کی جائے تو اس کو معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو اللہ تعالیٰ ازل سے جس کو چاہے معاف کرنے والا اور لا منتہا، یعنی جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، غربہ رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سورہ شورہ کی 40، 41، 42، 43، 44، 40 سے لے کر 44 تک یہ آیات ہے۔ اور جزاء سیئات سیئات مثلھا، یہ وہی جو بھی میں بتا رہا تھا کہ برائی کا بدلہ تو اسی کی مثل برائی ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور جس نے درگزر کیا اور معاملات کو سیدھا کر لیا، یعنی صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پہ۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا مَنْ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیہم مِن سبیل، ٹھیک ہے، اور وہ جس نے ظلم کے بعد بدلہ لے لیا، ٹھیک ہے، فَأُولَئِکَ مَا عَلَیہم مِن سبیل، تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق، اس کی جو سبیل، اس کی جو راہ ہے یا الزام ہے یا جو اس کا ریپرکشنز ہے، ٹھیک ہے، ایکچولی اگر اس کو کہا جائے تو یہ ریپرکشنز میں آئے گا، کانسیکوینسز اینڈ ریپرکشنز۔ اگر کسی پہ ہے تو وہ کن پہ ہے؟ علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بغیر الحق، اور زمین پر ناحق زیادتی کرتے ہیں، لوگوں میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ملک میں، شہر میں، اس طریقے سے برادریوں میں۔ اولئک لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب۔ وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو صبر کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ جو صبر کرنا اور معاف کرنا جو ہے یہ بڑی ہمت کے کام ہے، عزم الامور ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہو، تو پھر اس کے لیے نہیں ہے، من ولی من بعد، تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی مددگار، دوست مددگار نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، تو آپ یہ دیکھو گے ظالمین کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، کہیں گے، حَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِیل، کیا واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم واپس جا کے سب ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا واپسی کی کوئی سبیل ہے؟ کہ الحمدللہ نیچے اپنا ہی ترجمہ ہے سارا۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، واللہ رسول عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔